بیان کا باقی حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ مرفوضات پر خوش نصیب ہیں وہ انسان جو ان باتوں سے مطمئن نہ ہو کر اللہ رب العزت کی ذات کے یقین کو تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ جب ان کو اپنے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا یقین ڈھونڈنے نہ ملا کہ دل اللہ کی ذات کے یقین سے خالی ملا تو یہ اللہ کی تلاش میں لگے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اگر انسانوں کے اندر اللہ کی ذات کا یقین پیدائشی ہوتا جیسا کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دل میں اللہ رب العزت کی ذات کا یقین تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ جب ایک آدمی کے جیب میں 100 روپے کا نوٹ ہے ہی تو اسے کیا ضرورت ہے 100 روپے کے نوٹ کو دوسری جگہ تلاش کرنے کی۔ تو آپ نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے پوچھنے پر ان کی ماں نے کہا کہ آپ نے پوچھا کہ اے اماں پھر تمہارا رب کون ہے؟ تو اس سوال پر ان کی ماں نے جواب دیا کہ تمہارے ابا۔ جب اس جواب سے بھی آپ مطمئن نہ ہو گئے تو اگلا سوال پوچھا کہ پھر ابا کا رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ نمرود۔ لیکن آپ کو یہ جواب بھی اللہ کی تلاش سے نہ روک سکا کہ ایک ایک کر کے آپ ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات کا انکار کرتے گئے، ان کا یقین اپنے اندر سے نکالتے گئے کہ نہ تو یہ لوگ ہمیں بنانے والے ہیں اور نہ ہی یہ میرا پالنے والے ہیں، ہمارا بنانے اور پالنے والا ضرور کوئی دوسرا ہے۔ اور پھر اپنی تلاش کو جاری رکھا تو اب آپ کی نفس نے انہیں بڑی مخلوق میں لگا یا کہ ستاروں کی طرف ان کو تلاش کو متوجہ کر کے اس میں الجھا دیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے مطمئن نہ ہوئے تو اگلا داؤ ان کے جسم کے اعضاء نے انہیں دیا کہ اس بار چاند میں الجھا دیا۔ لیکن آپ اس دھوکے سے بھی اپنے آپ کو بچا لیے گئے۔ تب آپ کے نفس نے سورج کا سبز باغ دکھلایا، اس لیے کہ مخلوق کا یقین انسان کو اپنی ہی طرف کی مخلوق میں لگاتا ہے، اور اگر کوئی جمع رہے تلاش کرنے پر تو اسے یہ نفس مخلوق میں پھر الجھا دیتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے یقین کو اپنے اندر اپنی ضروریات سمجھ کر لانا چاہتے تھے، ان کے لیے اب خود اللہ رب العزت نے اپنی طرف آنے والے راستوں کو کھول دیا کہ انہیں نفس کے دھوکوں سے نکال کر اپنی ذات کا تعارف کرا دیا۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اسے اپنی ذات کا یقین دے دیا، یعنی اس کو ایسا نور دے دیا کہ وہ اس نور کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، وہ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کیا بھلا ایسا شخص بدحالی میں اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہیوں کے اندھیریوں میں گھیرا ہوا کہ ان سے نکلنے ہی نہ پاتا، کہ نفس کے دھوکے میں پھنسا رہ گیا؟ اور جو شخص ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو ہم ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اگر بندہ میری طرف ایک بارش متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ ستاروں سے مطمئن نہ ہو کر اللہ کی تلاش میں ایک بالشت آگے متوجہ ہوئے تو ان کے نفس نے چاند میں لگایا، لیکن جب اس کا بھی انکار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی تلاش کو ایک ہاتھ بڑھایا تو پھر سورج میں الجھے۔ اس سورج میں پھنسنے سے بچنے کے لیے جب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام نے آگے کی طرف چلایا تو پھر اللہ رب العزت نے بھی دوڑ کر انہیں نفس کے دھوکے سے بچا لیا۔ میرے دوستو، جس کو یہ نور مل جاتا ہے اسے اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنے کا راستہ مل جاتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچ گیا وہ جو چاہتا ہے پاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی تو ہے نہیں۔ اس لیے جب یہ نور دل میں آ جاتا ہے تو بغیر مال کے غنی کر دیتا ہے، جماعت کے لوگوں کے دلوں میں عزت والا بنا دیتا ہے،
बगैर सल्तनत के बादशाह बना देता है। लेकिन जो शख्स अल्लाह की ज़ात के यकीन को अपने अंदर लाने को अपनी ज़रूरियात ही ना समझे, यानी इस नूर को अपने अंदर अर्श से ना उतारे, तो वो बावजूद माल और दौलत, कुंबा और हुकूमत के ज़लील होता है कि यही नूर हमें नफ्स और शैतान से चौकन्ना करता है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अंदर मौजूदा हर छोटी बड़ी मखलूक के यकीनों को एक एक करके निकाल दिया, तो अब इस खाली दिल में जो अब मखलूक का यकीन निकल जाने की वजह से पाक हो चुका था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात से निकले हुए इस नूर को जो अर्श के ख़जाने पर मौजूद है, इस नूर को बराह रास्त इनके दिल में भेजकर इन्हें सारे धोखों से निकाल दिया, यानी हिदायत अता फरमा दी। ये नूर चूँकि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से निकलकर अर्श के ख़ास ख़जाने में मौजूद है कि ये नूर ही अल्लाह की ज़ात का यकीन है। इस नूर का इंसान को मिल जाना ही हिदायत का मिल जाना कहलाता है। अल्लाह समझ अता फरमाए। सुभान अल्लाह।